अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़त से होंगे, खुशबाश होंगे। बात करने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत की जिनकी जो तरक्की है या जिनकी जो शोहरत है वो दिन दुगनी और रात चौगनी है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो जिस स्पीड से आप समझ लें कि जिस रॉकेट की स्पीड से वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचते हैं, उससे भी ज्यादा दुगनी स्पीड से वो जमीन के ऊपर जो है वो आकर गिरते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्रू रिएक्शन। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे पॉलिटिक्स के हवाले से हालात भी ख़राब हैं और लोग बेरोज़गारी से भी आवाज़ आ रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा, एजुकेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसके दौरान बहुत सारे और भी मसाइल हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसी दौरान बहुत सारे ऐसे मसले भी क्रिएट हो रहे हैं कि जिसकी वजह से इस्लाम को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है और लोग तरह तरह की चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं। हाल ही में रिकॉर्डिंग एक वायरल हुई है, बहुत ही ज़्यादा ऑडियो लीक हुई है, वीडियो लीक हुई है तारिक जमील के हवाले से। सूद के हवाले से उन्होंने इजाज़त दे दी है कि सूद को हलाल करार दे दिया है, उसकी इजाज़त दे दी है और उसकी सामने एक वीडियो आई है, रिएक्शन हम देखेंगे उसको कंप्लीट तौर पे। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी। इसी हवाले से जब जरदारी की गवर्नमेंट थी तो ममनून जो हुसैन हमारे सदर थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा था कि उलमा कराम से वे गुजारिश है कि हदीस को निकाल के दें और कुछ इस तरह का रास्ता निकालेंगे, सूद को हलाल करा दीजिए, हमें बहुत ही ज़्यादा सूद की ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो हालिया में तारिक जमील की एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है जिससे मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा एक टॉर्चर हुआ है, जो उनके फैंस थे कि अब तारिक जमील ये क्या कहने लगे हैं। तो उस वीडियो को हम देखते हैं अभी रिएक्शन के लिए। लेकिन आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन समझ आ जाएगी कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों कहा गया है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो आप भी करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मैं रिएक्शन की तरफ उन्हीं शख्सियात में अगर हम जिक्र करें मौलाना तारिक जमील साहब का तो गलत नहीं होगा। वो एक सियासी शख्सियत भी हैं, वो एक समाजी शख्सियत भी हैं, वो खुद को एक मौलाना भी कहते हैं और वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खुलकर अपनी जिसे मोहब्बत कहते हैं उसका इजहार भी करते हैं। वो इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनको ये शर्फ हासिल रहा कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के घरों में शादियाँ होती थी, उनके बच्चों की शादियाँ होती थी, उनके निकाह भी पढ़ाते थे। मौलाना साहब जो हैं वो देखते ही देखते बहुत ज़्यादा हिट हो गए। लेकिन मौलाना तारिक जमील की कुछ ऐसी हरकत सकनात सामने आई जिसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो मौलाना साहब से बहुत ज़्यादा ऑफेंड होने लगे या समझ लें कि उनके खिलाफ होने लगे। आपको पता है कि जब कोई शख्सियत बहुत अरूज पे जाती है तो लोग उसको क्रिटिकली देखते हैं और उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं, उनके एक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकली वॉच करते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं अब की बार उनका एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है जिसमें उन्होंने सूद से मुताल्लिक कुछ इस तरह की बातें की हैं कि जिनको सुनने के बाद हमारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मौजूदा सदी में इस तरह के मौलवी हजरात या मौलाना हजरात जो हैं वो बातें करेंगे कि जो हराम को हलाल करार दे देंगे तो सोचिए कि आने वाली नस्लें और हमारा दीन और हमारा दिमाग किधर को जा रहा है, जिसकी वजह से मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। पर्सनली अगर बात करें तो मौलाना साहब मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि उन्होंने कभी भी किसी फ़िरका वारियत की बात नहीं की है। वो हमेशा सबको जन्नत में जाने के रास्ते दिखाते हैं। लेकिन मौलाना साहब जो है उनकी स्टेटमेंट्स अक्सर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी का शिकार होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना साहब का शुरू में जब तमाम फिरकों के बारे में बात करना शुरू की थी तो लोगों ने उनको काफी सपोर्ट किया था। लेकिन फिर मौलाना साहब ने हूरों के बारे में कुछ इस तरह की बातें फरमाई थी कि जिसको सुनने के बाद लोग जो हैं वो मौलाना साहब से थोड़े से ऑफेंड हो गए थे। उसके बाद मौलाना साहब को सेकंड टाइम तब बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी जब बहुत सारे इवेंट्स पे मौलाना साहब जगह जगह आपको नजर आते थे और वहां पर जब गरीब तबका मौलाना साहब से हाथ मिलाने की कोशिश करता था या कोई गरीब शख्स मौलाना साहब के करीब आता था तो मौलाना साहब उसको झटक दिया करते थे। यहाँ तक कि अगर कोई हाथ मिलाने की कोशिश करता था तो मौलाना साहब उसके हाथ को पीछे कर देते थे या अपने गार्ड्स को कहते थे कि इसको मुझसे दूर ले जाया जाए। हद तो उस वक्त हो गई थी जब मौलाना तारिक जमील साहब के पास खवातीन का जमघटा आता था और वो खवातीन जो है मौलाना साहब से बातचीत करती थी, मुलाकात करती थी, तो उसके बाद मौलाना साहब उनके साथ प्रॉपर तरीके से जिसे कहते हैं हैंड शेक करते थे। उसके बाद लोग काफी ज्यादा ऑफेंड हुए थे मौलाना तारिक जमील से क्योंकि लोगों को इस बात का गुस्सा था कि खवातीन के साथ इस्लाम में हाथ मिलाना हराम है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक मौलाना होकर जो हमें जन्नत और दोज़ख की बातें बता रहे हैं, हूरों की इकसाम बता रहे हैं, वो हूर नुमा खवातीन के साथ इस तरीके से हाथ मिला रहे हैं। ये मैं सिर्फ वो बातें आपके सामने कर रही हूँ जो मेरी बातें नहीं है, जो कि वायरल हुए थे, मैं सिर्फ उनका हवाला दे रही हूँ। मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, मेरे लिए सब लोग काबिल एहतराम है, लेकिन खबर देना मेरा फर्ज है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उनको उस वक्त बहुत ज्यादा शोहरत मिली थी जब उन्होंने रो रो कर दुआएं करवाई थी और उन्होंने कहा था कि पूरी कौम ये बात समझ ले कि हमारे जो असल लीडर हैं वो इमरान खान है और इमरान खान ही वो लीडर हैं जो रियासत मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं और सिर्फ वो इमरान खान ही हैं। उसके अलावा उन्होंने जो खातून अव्वल बुशरा बीबी हैं जो कि अब इमरान खान की बीवी नहीं रही है, मतलब अब जो उनके खिलाफ अगेंस्ट गैर शरई निकाह का फैसला आया वो तो आप लोगों ने सबने सुन लिया होगा और उनकी सजा भी बरकरार रखी है कोर्ट ने। लेकिन मौलाना साहब ने कहा था कि मैंने आज तक इतनी नेक खातून अव्वल कभी नहीं देखी जितनी की बुशरा बीबी हैं। उसके बाद मौलाना तारिक जमील के जो ओपोनेंट्स थे उन्होंने काफी उनको आड़े हाथों लिया था। फिर उसके बाद मौलाना तारिक जमील उस वक्त काफी ज्यादा लाइमलाइट का हिस्सा रहे जब उन्होंने जनाब एक अपना ब्रांड बना लिया था, कपड़ों का ब्रांड लॉन्च किया था
پھر مولانا طارق جمیل کو اس وقت کافی زیادہ شہرت حاصل ہوئی تھی جب انہوں نے پوری پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کی فرمز میں جا کے، ان کی کمپنیز میں جا کے 5-5 10-10 دن کا سٹے کرنا شروع کر دیا اور ان سے چندے اکٹھے کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ میری ذاتی فیملی کے کچھ بزنس مین افراد جو ہیں آج بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بیٹے ہیں یا مولانا صاحب ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ نہ صرف انوائٹ کرتے ہیں بلکہ فنڈز کی مد میں، زکوٰۃ کی مد میں، پیسوں کی مد میں ان کی لاکھوں کروڑوں کی مدد بھی کرتے ہیں. مولانا صاحب نے وہ سارا پیسہ اکٹھا کیا اور اس کے بعد مولانا صاحب جو ہیں وہ تشریف فرما گئے، لے گئے وہاں پر کینیڈا. اور کینیڈا جا کر، جس کو عام پنجابی زبان میں وہاں کے رہنے والے جو لوکل ہیں وہ کینیڈا بھی کہتے ہیں، تو کینیڈا میں جا کے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے. جیسے ہی مولانا صاحب کینیڈا میں شفٹ ہو گئے تو وہاں سے بھی ان کے عمران خان کے حق میں کافی بیانات آتے رہے، جس کے بعد لوگوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مولانا طارق جمیل کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہو گیا جس نے ان کو توڑ کے رکھ دیا، لیکن لوگوں نے ان کے اوپر کافی تنقید کی. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کے اپنے ہی بیٹے نے خود کو گولی مار کے خودکشی کر لی تھی مبینہ طور پہ. اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ وہ انسان جو دوسروں کو جنت اور دوزخ کے راستے دکھاتا ہے، اس کے اپنے بیٹے نے کیا کیا. حالانکہ یہ ان کے بیٹے کا پرسنل فیل تھا، اس میں کسی کو کوئی وہ حاصل نہیں ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اولاد تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہی اس کی آزمائش ہے. ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نیکوں میں سے بد پیدا کرتا ہے، بدوں میں سے نیک پیدا کرتا ہے. آئی ڈونٹ نو ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ایگزیکٹ مسائل تھے، لیکن اس وقت کانٹروورسی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی جب مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کے اہل محلہ اور اہل علاقہ نے بتایا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اسلحہ لے کر وہاں پہ اس علاقے میں گھومتا پھرتا تھا اور اس کے بعد وہ ذہنی مسائل کا شکار تھا، یا اس کے اپنے والد کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف تھا یا کوئی بھی مسئلہ مسائل تھے، اور اس کے بعد اس نے خود کو گولی مار کے جو ہے وہ خودکشی کر لی تھی. بات صرف یہیں تک نہیں رکتی بلکہ ان کے بیٹے کے خودکشی کرنے کے بعد مولانا صاحب جو ہیں ان کا ایک بیان بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جس میں وہ اپنے بیٹے کی جنت میں جانے کی نوید سنا رہے تھے. اور اس کے بعد لوگوں نے مولانا صاحب جو ہیں، میں نے جیسا کہ کہا کہ لوگ تو بہت ہی، دنیا تو دو دھاری تلوار ہے اور لوگ تو بہت کرٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے پرانے بیانات کو نکال کر وائرل کرنا شروع کر دیا، جس میں مولانا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خودکشی کرتا ہے تو جنت اس کے اوپر حرام ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ پھر کیسے مولوی صاحب ہیں جو اپنی مرضی کے حساب سے اپنے دین کو مولڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ اب آپ کے بیٹے نے خودکشی کیا تو جنت میں جانے کی نوید سنا دیا ہے، کسی اور کا بچہ خودکشی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے. مولانا صاحب کے اوپر کافی زیادہ تنقید کرنے کے بعد ایک مرتبہ وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آئے اور وہ رونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو ان کو بیٹے کا غم کھا گیا ہے اور دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر اتنی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ ایسی باتیں ان کو سنا رہے ہیں. پھر مولانا صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے کینیڈا کی فضاؤں کے اندر جو ہے وہ خاموش ہو گئے اور کہیں گم سے ہو گئے تھے. اس کے بعد وہ ایکٹیو نہیں رہے تھے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نئی حکومت آ گئی اور نئی حکومت جو ہے وہ اپنی محنت اور اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے. لیکن پھر اچانک سے کچھ ایسی خبریں آئیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے. ہارٹ اٹیک آنے کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کچھ اس طرح کا پروپیگنڈا اور جھوٹی خبریں پھیلیں کہ خدا نخواستہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کو سامنے آنا پڑا اور ان کو بتانا پڑا کہ نہیں جی ان کی سرجری ہو گئی ہے، ان کا بائی پاس ہو گیا ہے اور اب وہ بالکل صحت مند ہے. یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب پھر سے گم ہو گئے، کہیں غائب ہو گئے، کہیں کینیڈا کی فضاؤں میں گم ہو گئے اور لوگ بھول گئے کہ مولانا صاحب بھی کوئی مولانا تھے. لیکن پھر اس کے بعد مولانا صاحب جو ہیں ان کا ایک اور ویڈیو بیان ابھی حال ہی میں آیا جس میں مولانا صاحب جو ہیں وہ اینکر پرسن جو ہیں ایک خاتون ہے پارس، جو کہ خود بہت زیادہ عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں. ان کے پروگرام میں آ کر انہوں نے رو رو کر اور اسی درد کے ساتھ اور اسی تکلیف کے ساتھ عمران خان کی سپورٹ میں دعائیں مانگنا شروع کر دیں اور انہوں نے جناب حمایت کی اور کہا جو آج کل کے ججز ہیں ان کو بددعائیں دینا شروع کر دیں. مولانا طارق جمیل نے کیا بددعائیں دیں وہ تو میں آپ کو سنواتی ہوں، لیکن جو آج کا ویڈیو تھا وہ اس لیے تھا کہ اب مولانا صاحب کا ایک اور کلپ بہت زیادہ وائرل ہو گیا ہے جس میں مولانا صاحب نے سود کے بارے میں بہت ہی غلط قسم کی باتیں کی ہیں اور پھر اس کے اوپر جسٹیفیکیشن بھی دیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ بیان سنواؤں، میں چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب نے بھی حال ہی میں جو پروگرام ایک سما نیوز پہ آیا تھا اس میں جو انہوں نے دعائیں کر کر کے اور جس طریقے سے انہوں نے ججز کو بددعائیں دی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ خود سن لیجیے. اس کی عزت کو بحال فرما. پوری دنیا میں مولا ہم ذلیل ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم کس کے پاس جائیں، یا اللہ کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. یہ ہماری عدالتوں کو کیا ہو گیا میرے مالک؟ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ کس کے حوالے کرم کر. یہ سارے مافیاز ہیں، یا اللہ انہیں آخرت یاد دلا دے، انہیں قبر یاد دلا دے. انہیں احساس ہو جائے کہ میں نے مر کے مٹی ہو جانا ہے، مجھے کیڑوں نے کھا جانا ہے، قبر کی گرمی نے مجھے پگھلا دینا ہے، میرا وجود مٹ جانا ہے، پھر قبروں کا نشان بھی مٹ جانا ہے. یا اللہ میری قوم کو یہ سب کچھ سمجھا دے، سکھا دے. جی تو جناب آپ نے سن لیا. جیسے ہی مولانا صاحب کا یہ بیان آپ نے سنا ہے، اس کے ساتھ ہی مولانا صاحب ایک اور ٹیلی ویژن اسکرین پہ آئے اور وہاں پر آ کر انہوں نے ہمارے جو آرمی چیف ہیں، ہمارے جو جنرل آصف منیر صاحب ہیں، ان کو فرعون قرار دیا. جی ہاں، انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ ہر فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا ہوتا ہے. ان کا اشارہ جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف کی طرف تھا. آرمی چیف کو فرعون کہہ کے عمران خان جیسے شخص کو انہوں نے موسیٰ قرار دے دیا. وہ موسیٰ جس کا خدا نخواستہ اللہ معاف کرے کہ غیر شرعی نکاح نکلا. وہ موسیٰ جس کے بارے میں بشرا بی بی کا جو 30 سال پرانا ملازم تھا لطیف، اس نے کہا کہ میں نے ان کو اوڈ حالت میں خود اپنی آنکھوں کے سامنے پکڑا اور اس نے حلفاً بیان دیا.
وہ موسیٰ جس نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آج تک کسی کرپٹ جماعت نے اتنا قرضہ نہیں لیا لیکن عمران خان نے لے کر پاکستان کو دیوالیہ کیا. وہ موسیٰ جو اللہ معاف کرے تو استغفار کہ اقوام متحدہ اور امریکہ اور اسرائیل سمیت آج تک کسی نے کسی مسلمان حکمران کی حمایت نہیں کی, لیکن صرف اور صرف عمران خان کی حمایت میں قراردادیں پاس کی جا رہی ہیں. امریکہ کے اندر جو ہے عمران خان کے حق میں قرارداد پاس ہوئی, پھر جناب قرارداد پاس ہوئی اقوام متحدہ میں, اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے باہر بیٹھ کر ان لوگوں نے دھرنے دیے اور کہا کہ پاکستان کو فنڈز نہ دیے جائیں تاکہ پاکستان کو جانا سری لنکا بن جائے. اور سری لنکا بننے کے لیے عمران خان کے کئی متعدد جو بیانات ہیں وہ موجود ہیں. اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گی تو بہت ہی لمبا ہو جائے گا بیان. اب بات کر لیتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے اب لیٹسٹ بیان کے بارے میں, جس نے پھر بہت زیادہ لائم لائٹ سمیٹی ہے. ہوا کچھ یوں تھا کہ مولانا طارق جمیل اکثر کینیڈا کی فضاؤں سے نکل کر اوورسیز یوتھیے, اوورسیز پاکستانی, اوورسیز جو زیادہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں ان کی کمپنیز میں جاتے ہیں ان سے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے. وہاں پر جا کر وہ پاکستان کو 2-4 گالیاں دیتے ہیں, اس کے بعد وہ جیسے موسیٰ اور فرعون والی مثال دیتے ہیں. اب ہوا کیا کہ اوورسیز جو بزنس مین کمیونٹی ہے اس میں یہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر کسی نے مولانا صاحب سے یہ سوال کر لیا کہ باہر کے ملکوں میں تو سود کا نظام چلتا ہے, اور اگر ہم بزنس کے لیے جو پیسہ ہے وہ سود کے اوپر لیتے ہیں تو کیا ہمارا وہ بزنس جو ہے وہ حرام ہوگا یا حلال ہوگا؟ جس کا جواب ہر پاکستانی, ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ حرام ہوگا. سود کے اوپر کیا ہوا کوئی بھی کام حرام ہوگا, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ کریں, آپ اس کو جائز قرار نہیں دے سکتے. جبکہ مولانا صاحب کے بارے میں وہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی خفیہ شخص جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا تھا, اور ویڈیو میں مولانا صاحب کے یہ الفاظ بہت زیادہ وائرل ہو گئے, جس میں مولانا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ سود لے کر کاروبار کرنا حلال ہوگا, جس کے اوپر لوگ کافی سیخ پا ہو گئے. اب مولانا صاحب کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سامنے آنا چاہیے تھا, ان کو بات کرنی چاہیے تھی, ان کو اپنے بیان کے اوپر وضاحت دینی چاہیے تھی, اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے یہ اس کی کیا ریزن ہے. لیکن مولانا صاحب نے خود سامنے آ کر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے بیٹے کو آگے کر دیا, اور بیٹے کے تھرو انہوں نے جو وضاحتیں پیش کی اس کے اوپر لوگوں کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا. ان کے بیٹے نے کیا کہا, ہیو اے لک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محترم ناظرین, ایک بہت ضروری وضاحت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ سود دینے سے کام حرام نہیں ہوتا, لینے سے حرام ہوتا ہے. سود دینے سے کام حرام نہیں ہوتا, لینے سے حرام ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے اندر کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, جبکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ تھا طارق جمیل کے حوالے سے ریئیکشن. کوشش گورنمنٹ کی طرف سے تو کی جاتی ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو آؤٹ آف کنٹری سے, ادر ممالک سے کچھ ہیلپ ملے. گورنمنٹ کی زیادہ ایشو ہوتے ہیں کیونکہ پولیٹکس کے لوگ ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ اسلامک لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. طارق جمیل کا یہ کہہ دینا ایک مناسب بات تو نہیں ہے, بیکاز وی آر مسلم. مسلمانوں کو اس چیز کا بہت ہی برا لگا ہوا کہ انہوں وسلم کی حدیث ہے واضح طور پہ, جتنی بکس ہے, قرآن ہے, آگے پیچھے جتنی بکس آئی ہیں, سود کو حرام قرار دیا ہے. لیکن طارق جمیل کیسے کہہ دینا, آپ دیکھتے ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے, آپ نے اپنی رائے کے اظہار بھی ضرور کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا اگلا ہے ہم کے لیے کیا ہوگا. لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, سپورٹ اور محبت کی ضرورت ہے, لائک اور شیئر کرنا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ. پاکستان.